نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 60 سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے 70 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے۔ قرآن پاک میں جب کبھی الم ترا کے ساتھ کلام کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں حیرت اور تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا تھا۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد مدینہ کے یہود ہیں۔ کتاب کا حصہ یہود و نصارہ دونوں کو ملا تھا، لیکن مدینہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے سامنا تھا، اس لیے یہاں یہود مراد ہیں۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت پر۔ جبت کہتے ہیں بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل، وہمی اور خیالی چیز کو۔ مراد اس سے جادو، کہانت، فالگیری اور ٹونے ٹوٹکے ہیں۔ والطاغوتی، اور طاغوت پر، یعنی وہ طاغوت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ شخص اور قوت جو اللہ کی بندگی کی حد سے باہر نکال دے۔ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جو سرکش ہو۔ مراد شیطان ہے۔ شیطان کو طاغوت کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم خود بھی نہیں مانا اور اب دوسروں کو بھی اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی عبادت کے بجائے نافرمانی کرنے لگے تو پھر وہ طاغوت پر ایمان لاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ مدینہ کے یہود کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے۔ یہ اہل کتاب مشرکین مکہ کو کہتے تھے، ہؤلاء، یہ لوگ، یعنی اے اہل مکہ تم، اہدی، زیادہ ہدایت یافتہ ہو، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، کہ تم صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ ایسا وہ تعصب کی بنا پر کہتے تھے۔ مدینہ کے یہود کے تعلقات مکہ کے مشرکین کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کو فائدہ دینے کے بجائے وہ مشرکین کا ساتھ دیتے تھے۔ مشرکین چونکہ ان کو اہل کتاب مانتے تھے، اس لیے وہ یہود سے پوچھتے تھے کہ تم تو کتاب والے ہو، کیا یہ نبی ٹھیک ہے؟ تو وہ جانتے تھے اصل بات، لیکن حسد اور ضد کی وجہ سے کہتے کہ تم لوگ زیادہ ٹھیک ہو۔ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ ان ایمان والوں سے تو تم لوگ ہی زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ یہاں
جو کیس ہے وہ جیلسی کا ہے. جب انسان جیلسی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ انصاف کی بات بھول جاتا ہے اور وہ حد سے گزر جاتا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود اکٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ مدینہ میں سب اسپیشلی رہنے کے لیے آئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی اس زمین پر آئے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے. اور اسی طرح کی اور کچھ علامات بھی وہ جانتے تھے جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا. لیکن جب ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو یہ جیلس ہو گئے، یعنی حسد میں مبتلا ہو گئے اور عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو زیادہ ہدایت یافتہ کہتے. دیکھیں، اگر کوئی ایک شخص جاہل ہوتا ہے اور وہ وہم میں پڑ جاتا ہے تو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے. لیکن علم کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے اس عمل پر تعجب ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ علم ترا کہہ کر یہ بات شروع کی گئی ہے کہ یہ لوگ کتاب والے ہو کر بھی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اہل مکہ کو زیادہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں. اس بات پر بڑی حیرانگی ہے، اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے. حالانکہ علم تو حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، لیکن جب انسان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آسمانی کتاب کے حامل لوگوں میں یہ زوال آتا ہے تو پھر ان کی ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں. تو ان کی بات کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی علم ہے، پھر تم کیسے توہمات میں، جادو میں، ٹونے ٹوٹکوں میں، بے حقیقت بے فائدہ باتوں میں انوالو ہو جاتے ہو. آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دین کو صرف کرامات اور برکت کی چیز سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں. آج بھی لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کم اور وظیفوں کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. فال نکالتے ہیں، قرآن سے بھی فال نکالتے ہیں. کوئی ایشو آتا ہے تو قرآن کو کہیں سے بھی کھول لیتے ہیں اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس سے فال نکالتے ہیں. پھر اسی طرح سے مختلف قسم کی آیتوں کو مخصوص کر کے پڑھتے ہیں. حروف مقطعات کو فریم کر کے لگواتے ہیں کہ اس سے حفاظت ہوگی. کہاں لکھا ہے یہ؟ کون سی دلیل ہے؟ آپ نے دیکھی ہے نا حروف مقطعات کی فریمز دیکھی ہوں گی. حفاظت کے لیے بناتے ہیں لوگ. کس کے دل پر وحی اتری؟ کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو یہ تمام چیزیں آسمانی کتاب کے حامل لوگوں کو زیب نہیں دیتی. ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو نان اوتھینٹسٹی پر ہو، یعنی غیر مستند ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، ہمیں نہیں اپنانا اس کو. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیافہ، ترک اور شگون بد لینا، یہ سب چیزیں جبت میں سے ہیں. اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جس میں پہلا لفظ عیافہ،
اریافہ جو ہے، اریافہ یعنی اس کو ہم ایسے پروناؤنس کریں گے اریافہ، ٹھیک ہے، عین یا الف فا اور گول تا کے ساتھ. اریافہ یعنی پرندوں کے ذریعے فال لینے کی ایک صورت ہے جس میں پرندے کو خاص طور پر اڑا کر یا خود بخود اڑنے اور اس کی آواز کے ذریعے نیک فالی یا بد فالی لی جاتی ہے. جیسے کوئی پرندہ بول رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، اس سے کوئی فال لے لی، اس کے خود بخود اڑنے سے کوئی فال لے لی کہ یہ دائیں طرف اڑا ہے تو یہ فال اور بائیں طرف اڑا ہے تو یہ فال. پہلے زمانے کے عربوں میں اس کا بہت رواج تھا اور عیافت دانی کو باقاعدہ فن سمجھا جاتا تھا. اس میں عام طور پر پرندوں کے نام کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے عقاب کے ذریعے عقوبت، غراب، غراب کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. غراب کے ذریعے غربت اور ہدہد کے ذریعے ہدایت کی فال لی جاتی تھی. یعنی جیسا نام ہے پرندے کا ویسی فال نکالی جاتی تھی. اسی لیے آپ نے ایک لفظ اور بھی فال گیری میں پڑھا ہے، طیارہ. یہ جو طیارہ ہے اس میں اور عیافہ میں فرق یہ ہے کہ طیارہ میں کسی بھی پرندے سے شگون بد لیا جاتا تھا، لیکن عیافہ میں خاص طور پر کسی پرندے کی آواز، اس کے اڑنے اور گزرنے اور اس کے نام کے ذریعے فال لی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیافہ سے منع فرمایا. دوسری بات اس حدیث میں ترک سے منع فرمایا. ترک کہتے ہیں کنکریاں مارنے کو. یہ بھی فال لینے کی ایک صورت تھی. پہلے زمانے میں خاص طور پر عرب عورتیں فال لیتے وقت کنکریاں مارتی تھیں. آج کل آپ اس کو ٹاس کرنے سے سمجھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خطوط اور لکیریں کھینچنے کو ترک کہتے ہیں، یعنی زائچے وغیرہ بنانا. یہ غیب کی باتیں دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک سے بھی منع فرمایا اور شگون بد سے بھی منع فرمایا. یعنی شگون بد یہ کہ مثلا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو کہا آج تو بھئی بہت ہی برا ہوگا. اسی طرح سے 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، کوا بول پڑے، اسی طرح سے 1 مہینہ کو دیکھ لیا، دودھ ابل کے باہر آ گیا، ان سب چیزوں سے فال بد لی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا اور فرمایا یہ سب چیزیں جبت میں سے ہیں، اور جب کبھی کوئی ان چیزوں سے کام لیتا ہے تو یہ سب اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامتیں ہیں. اور فال گیری کا رواج عربوں میں اتنا زیادہ تھا، ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک، جانتے ہیں آپ سراقہ بن مالک کو؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہا. سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلد از جلد انہیں جا پکڑوں. جب میں ان کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا. میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ ترکش میں ڈالا، اس سے تیر نکال کر یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، یعنی میں یہ کام کروں یا نہ کروں. مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی. کیا نکلا ہوگا فال میں؟ کہ پیچھا مت کرو. تو کہتے ہیں فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی، تاہم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی پرواہ نہیں کی. اس سے بخاری نے روایت کی. ویسے یہ ہر چیز میں فال نکالتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، لیکن جب کوئی ایسا فال نکلتا جس میں ان کی اپنی مرضی پوری نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ فال کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو یہاں اس آیت میں 3 کام بتائے گئے ہیں اہل کتاب کے. ایک یؤمنون بالجبتی، دوسرا والطاغوتی، اور تیسرا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. تین کام ان کے بتائے گئے اس آیت میں کہ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں بے وقوف سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں. اولئک یہی الذین لوگ ہیں لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے. اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تعالی، فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرہ کوئی مددگار. جس پر اللہ تعالی لعنت کرے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. جب بھی کسی قوم میں علمی خیانت اور بددیانتی آ جاتی ہے اس وقت ان پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے. علمی خیانت سے کیا مراد ہے؟ علم ہوتا ہے لیکن اس کو چھپانا، کتمان حق، حق کو چھپانا. اور یہ یہود یہی کر رہے تھے. ان کو علم تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے، اتنا اچھے سے پہچانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود بھی جب مشرکین مکہ ان سے پوچھتے تھے کہ تم تو اہل کتاب ہو، تم بتاؤ کیا یہ نبی ٹھیک ہے؟ کہتے تھے نہیں، تم زیادہ ہدایت والے ہو. تو ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور جس پر بھی اللہ کی لعنت ہو تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ملتا. ام لہم، کیا ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں سے. ام کا ترجمہ آپ کیا بھی کر سکتے ہیں اور یا بھی کر سکتے ہیں. کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے بادشاہت میں سے، یا آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں یا ان کے لیے ایک حصہ ہے بادشاہت میں سے. بیسیکلی سوالیہ انداز ہے. فَإِذَا، تو تب، لا نہیں، یؤتونا وہ دیں گے، الناسا لوگوں کو، نقیرہ تل برابر. نقیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے چھوٹے سے سوراخ کو. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بخل کا حال بیان کیا ہے کہ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو یہ شدت بخل کی وجہ سے کھجور کی گٹلی کے نقطے برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہ دیتے. یعنی ایسے لوگوں کو اگر بادشاہت میں سے حصہ مل جائے تو یہ عوام الناس کو کچھ بھی نہ دیں گے. یعنی ان کے پاس اگر اتھارٹی آ جائے تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی دینے کو تیار نہ ہوں گے. اس سے پہلے ان کے علمی بخل کا ذکر ہوا کہ ان کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے اس کو چھپایا. اور اب یہاں پر ان کے بخل کا دوسرا پہلو واضح کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں، یہ اتنے تنگ نظر ہیں کہ حق بات کا اعتراف کرنا ان کے لیے محال ہے. اسی لیے وہ مسلمانوں کو مشرکین کے مقابلے میں گمراہ سمجھتے تھے اور علمی بخل بھی کرتے تھے. اور ان کے اندر مالی بخل بھی بہت تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا.
یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ یعنی سوالی انداز میں بات کی جا رہی ہے. اگر ایسی صورت ہو، یعنی ان کو کوئی بادشاہت مل جائے، تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے. ام یا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، علا اوپر، ما اس کے جو، آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل میں سے. یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے. یہاں پر الناسا سے مراد مسلمان ہیں. یہ اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور ان کے حسد کی وجہ کیا ہے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو چونکہ دن بدن عروج دینا شروع کر دیا تھا، اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا مسلمانوں پر، اس وجہ سے حسد میں پڑ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں فقط، تو تحقیق، آتینا دی ہم نے، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن عظیما بادشاہت عظیم بڑی. یہاں پر ان کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی نعمتوں پر غور کرو، تم کیوں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتے ہو؟ تمہارے پاس بھی نعمتیں کم تو نہ تھیں. یہاں پر آل ابراہیم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر ہیں. کتاب اللہ کا علم اور حکمت انہی انبیاء کے پاس رہا، اور بہت بڑی بادشاہی بھی. جیسے آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام، اسی طرح سے سیدنا سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. یہ سب بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بھی واضح کرنے چاہ رہے ہیں کہ دنیا پر ہمیشہ آل ابراہیم کا ہی اقتدار رہا. حضرت ابراہیم کے بعد دنیا پر آل ابراہیم کا ہی اقتدار رہا. یعنی یہود ہی بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اقتدار میں رہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ اقتدار یہود سے منتقل ہو کر مسلمانوں کی طرف چلا گیا. تاہم رہا آل ابراہیم میں ہی. دیکھا جائے تو یہ اقتدار رہا آل ابراہیم میں ہی، بس اتنا فرق آیا کہ بنو اسرائیل سے ہٹ کے بنو اسماعیل کی طرف شفٹ ہو گیا. تو جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت اور عزت اور دنیا کی قیادت عطا فرمائی تھی، اب ویسی ہی شان و شوکت، عزت اور حکومت ان سے چھین کر مسلمانوں کو عطا کی گئی. اس وجہ سے ان کے اندر مسلمانوں کو لے کر بڑا حسد تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یہاں حسد کی بات ہو رہی ہے. حسد کہتے ہیں تمنی زوال نعمت. تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کو زوال ہو جائے. کسی کے پاس کوئی اللہ کا فضل ہو تو اچھا نہ لگے، اس کے بعد وہ شخص یہ سوچے کہ اس کے پاس سے چھن جائے. حسد کسی کے مال کو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے، کسی کی اولاد کو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے،
کسی کے علم کو دیکھ کر، رتبے کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے. اب مثلا کسی کے پاس علم زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، تو اس سے بھی حسد ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس علم اور قابلیت کی وجہ سے بہت عزت ہوتی ہے. ایسے میں رشک جائز ہے، لیکن حسد کی اجازت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث کتنا کچھ سکھاتی ہے کہ دلوں میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے اور کمیونیکیشن کو کٹ نہیں کرنا چاہیے. جو حدیث کا آخری حصہ ہے نا کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے، بہن سے کمیونیکیشن کو ختم کر دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے ناراض بھی ہے تو وہ 3 راتوں سے زیادہ ترک کلام نہیں کر سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف بھی پچھلی امتوں کا مرض چل پڑا ہے، یعنی وہ بیماری تم میں بھی آ گئی ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض. اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی دین کا کام ختم ہو جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ایک کتاب ہے اقبال کیلانی صاحب کی، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، اس میں بھی حسد کا بیان آتا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہم سب انسان کمزور ہیں. اپنے دل میں کسی کے لیے یہ بیماری محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے. کبھی دل میں اگر کسی کے لیے بھی یہ بات آ جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ حسد دل تک ہے تو ابھی بھی قابل معافی ہے. اگر یہ منہ سے نکلنے لگے اور عمل میں آنے لگے تو پھر یہ نقصان دہ ہے. حسد آپ ڈائریکٹلی کریں یا انڈائریکٹلی کریں، یہ قابل معافی نہیں جب تک کہ انسان اس پر نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں حسد ہو جائے تو تم حد سے نہ بڑھو، اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ پھر تم الزام تراشیاں کرنا شروع کر دو، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دو، یعنی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دو، زبان سے، عمل سے، ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسد ہو جائے تو تم حد سے نہ بڑھو، یعنی الزام تراشیاں نہیں کرو گے، کسی کی تحقیر نہیں کرو گے، اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرو گے، اس کو ذلیل نہیں کرو گے. کیونکہ اگر ایسی فیلنگز آ بھی گئی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آگے نہیں بڑھنا ہے. اور اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ام یحسدون الناس، وہ حسد کرتے ہیں. کون حسد کرتے ہیں؟ یہود حسد کرتے ہیں. یعنی حسد کرنا یہود کی مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یہود سے منسوب کیا ہے. اور یاد رکھنی ہے ہم سب کو یہ بات کہ حسد میں انسان دوسرے کو کم نقصان دیتا ہے، خود کو زیادہ دیتا ہے. دوسرے کو کم تکلیف دیتا ہے،
خود کو زیادہ دیتا ہے، وہ کنٹینیوسلی جلن کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس حسد کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے بھی حسد محسوس ہو رہا ہے، اور اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی کسی نعمت کو لے کر حسد محسوس ہو رہا ہے، کسی کی اچھی چیز دیکھ کر حسد محسوس ہو رہا ہے، تو فوری طور پر اس کے لیے دعا کریں، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، مبارکباد دیں۔ اس سے فوری طور پر حسد کا ازالہ ہو جاتا ہے، آپ کی فیلنگز فوری طور پر چینج ہو جائیں گی۔ آپ کر کے دیکھ لیں اس کو۔ دوسرا علاج اس کا، دوسرے علاج سے مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ جو اپنے پاس ہے اس کو دیکھنا ہے، جو نعمتیں اپنے پاس ہیں اس پر نظر رکھنی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے پاس موجودہ نعمتوں پر نظر کریں گے تو آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوگا کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، میں نے حسد کیوں کیا؟ جو پہلے سے ہے کیا وہ میرے پاس کم ہے؟ میرے پاس بھی تو اتنا کچھ ہے۔ تو اپنی نعمتوں پر نظر رکھنا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان یہود سے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت، بادشاہت تمہیں بھی تو دی تھی، تو تمہیں چاہیے کہ تم بنی اسماعیل کی نعمتوں پر حسد نہ کرو، کہ اپنی نعمتوں کو یاد کرو۔ اتنی رچ ہسٹری ہے ان کی، ان کو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تو کیا سیکھا اس آیت سے؟ حسد تو محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ان فیلنگز کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب کبھی کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر حسد محسوس ہو، سب سے پہلا کام اس کے لیے دعا کریں، برکت کی دعا دیں، ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نعمتوں میں خوش رکھے، آپ اس کا بہترین استعمال کر سکیں۔ اس سے فوری طور پر آپ کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں، فوری طور پر۔ اور سیکنڈ سٹیپ پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نعمتوں پر نظر رکھنی ہے۔ اچھا، اگر ایسا کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے تو کبھی حسد محسوس نہیں ہوتا، تو ایسا ہے نہیں۔ حسد تو محسوس ہو سکتا ہے۔ جو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی تھی سلسلۃ الصحیحہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں حسد ہو جائے تو حد سے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیلنگز آ سکتی ہیں، لیکن اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فلاں شخص کی نعمت اس کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اور اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ میرے پاس آئے یا نہ آئے اس سے تو چھن جائے۔ اور رشک میں کیا ہے بات؟ آپ اگر کسی کو علم میں بڑھتا دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو آپ رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا علم عطا کر کہ میں بھی لوگوں کو یوں گائیڈ کر سکوں۔ کسی کے پاس بہت مال ہے، وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، تو آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مال عطا کر کہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنوں۔ تو رشک جائز ہے۔ رشک میں بیسیکلی آپ پازیٹیو ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں،
آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کے پاس سے وہ علم وہ مال چلا جائے، آپ اپنے لیے فضل کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ ان اہل کتاب کے حسد پر ذرا سا غور و فکر کیجئے. یہ حسد ان کو حق سے دور کر گیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسد، بغض، تعصب. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان اخلاقی برائیوں سے بچاؤ، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. جو بھی زیادہ حاسد ہوتا ہے، آپ دیکھیے لوگ اس سے کترانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اس سے اپنی نعمتوں کو شیئر نہیں کرتے. اور باقاعدہ یہ ایک فیلنگز ہیں، جو بھی حسد کر رہا ہوتا ہے آپ کو فیل ہو جاتا ہے. منہ پہ نہیں لکھا ہوا آتا اس کے کہ میں حاسد بن رہا ہوں. آپ کو خود بخود اندر سے فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میری اس نعمت کو دیکھ کر فلاں حسد کر رہا ہے. چلیں اگر ایسا کسی کے بارے میں فیل ہو بھی رہا ہو تو آپ نے نظر بد کی دعائیں پڑھنی ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں نا، اب سامنے والا کوئی اور شخص حسد کر رہا ہے، آپ تو اپنی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا حسد کر رہا ہے آپ سے، تو پھر آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے اللہ کی حفاظت میں آنا ضروری ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنا ضروری ہے.